السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر سعدیہ یعقوب کے قلم سے تحریر کردہ ایک خوبصورت ناول 13 ہو جاؤں کی ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس ناول کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکیں۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ جرار اور عین کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئے کھانے کے لیے؟ عباس صاحب نے کھانے کی ٹیبل پر موجود جیا بیگم سے پوچھا۔ ان کی واپسی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، حالانکہ وہ سب جانتی تھی، اور جو بھی ہوا تھا ان کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ تمہیں کب کسی بات کا پتہ ہوتا ہے؟ اپنے گھر کی اور اس گھر میں رہنے والوں کی کب پرواہ کی ہے تم نے؟ عباس کی بات پر وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی، اور عباس صاحب ان کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ تمہاری وجہ سے کبھی میرا گھر اور میرے بچے خوش نہیں رہ پائے۔ تمہیں ہم سب کے علاوہ ہر چیز کی خبر اور فکر ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں اللہ ہی ہدایت دے گا، کیونکہ میں نے تمہیں سمجھانا تھا، وہ سمجھا لیا ہے۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے انہوں نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی صاحب جی، آپ نے بلایا؟ جرار اور عین کہاں ہیں؟ صاحب جی وہ دونوں تو گھر سے باہر گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ ملازمہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کہیں گئے ہوں گے، وہ سوچتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے اور ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی تک یہ دونوں واپس کیوں نہیں آئے؟ اور اوپر سے دونوں کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ ان کو وہاں بیٹھتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ جرار، عین کہاں ہیں؟ جرار کو اکیلا آتا دیکھ کر انہوں نے جرار سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں، جرار نے کہتے ساتھ ہی اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے، پر عباس نے اس کے بازو کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اسے جانے سے روکا تھا۔ تمہاری بیوی ہے عین، اور وہ گھر پر بھی نہیں ہے۔ تمہیں نہیں پتا ہوگا تو اور کسے پتا ہوگا؟ اور یہ تم نے اپنی حالت کیا بنائی ہوئی ہے؟ اتنی رات کو کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اس کی اجڑی ہوئی حالت کی طرف اشارہ کیا۔ نکال دیا میں نے اسے اس گھر سے، ان کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے وہ چیخا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو جرار؟ بتاؤ کہاں گئی ہے وہ، اور تم نے کیوں کیا ایسا؟ انہوں نے جرار کا گریبان پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا تھا اور غصے سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھ سے چھپایا کہ اس کا پہلے 2 بار نکاح ہو چکا ہے۔ جرار کی بات سن کر انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ اس نے یہ بات تم سے نہیں چھپائی، بلکہ میں نے تم سے یہ بات چھپائی تھی۔ میں شادی سے پہلے عین کے بارے میں سب جانتا تھا۔ وہ تو خود اس بات سے بے خبر تھی کہ تمہیں اس کے ماضی کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے تم سے بات چھپائی تاکہ تم اس بات کو جواز بنا کر شادی سے انکار نہ کر دو۔ جس بات کے ڈر سے میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، تم نے حقیقت جاننے کے بعد وہی کر دیا۔ تمہاری اس جنونی طبیعت اور غصے نے ایک یتیم بچی کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حالت میں ہوگی۔ تم نے بہت برا کیا ہے جرار، بہت برا۔ ایک مظلوم پر ظلم کیا ہے تم نے۔ اس کی تمہیں ضرور سزا ملے گی۔ اگر وہ تکلیف میں رہی تو سکون سے تم بھی نہیں رہ پاؤ گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب میرے سامنے سے نہ گئے تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ انہوں نے غصے سے جرار کو ایک اور تھپڑ لگا دیا تھا۔ جرار غصے سے جلتا ہوا سرخ چہرہ لیے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ عباس، اتنی رات کو فون کیا تم نے؟ خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے احسان، تم یہ بتاؤ کہ عین تمہاری طرف آئی ہے؟ نہیں، عین تو یہاں نہیں آئی۔ کیا ہوا اس کو؟ کہاں گئی ہے وہ؟ احسان صاحب پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ جرار کو عین کے پہلے ہونے والے دونوں نکاح کا پتہ چل گیا ہے، اور اس نے غصے میں آ کر عین کو گھر سے نکال دیا ہے۔ تمہارا بیٹا میری بچی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں جان لے لوں گا اس کی۔ اس نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ اس کا باپ مر گیا تو وہ جو دل میں آئے وہ کرے گا؟ اس کا دوسرا باپ ابھی زندہ ہے۔ احسان صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جرار کی جان لے لیں۔ مانتا ہوں جرار نے جو بھی کیا بہت برا کیا ہے، تم جو چاہے اس کو سزا دے سکتے ہو۔ ابھی اپنے غصے کو چھوڑو، ہمیں عین کو ڈھونڈنا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہوگی۔ تم میرا انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، پھر مل کر بابر کے گھر چلیں گے، وہ یقیناً وہیں گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ عباس صاحب کے سمجھانے پر انہوں نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ احسان، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مسز احسان جو ابھی اٹھی تھیں، ان کو نائٹ ڈریس میں نہ پا کر وہ ان سے پوچھے بنا نہ رہ پائیں۔ ہاں، وہ ایک ایمرجنسی کیس آ گئے، میں وہیں جا رہا ہوں، تم سو جاؤ۔ آپ کب تک واپس آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، تم پریشان نہ ہو اور آرام سے سو جاؤ۔ ہاسپٹل پہنچ کر مجھے میسج ضرور کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر گیٹ کی طرف چل دیے، کیونکہ انہیں عباس صاحب کا میسج آ گیا تھا۔ تالا نہیں لگا ہوا، مطلب وہ یہیں ہے۔ گیٹ پر تالا نہ پا کر عباس صاحب نے کہا تھا۔ احسان صاحب نے بنا کچھ کہے بیل بجائی۔
کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور ان دونوں کو اپنے سامنے دکھائی دی۔ میری جان! احسان صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور عباس صاحب نے گیٹ سے اندر داخل ہو کر گیٹ کو لاک کیا۔ اگر یہ سب ہو ہی گیا تھا تو مجھے بتاتی، میں آتا اپنی بیٹی کو لینے کے لیے، اور تمہارے اس گھٹیا شوہر کا منہ بھی توڑ کر آتا جس نے تمہیں اتنی رات کو گھر سے نکالا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ لگی روتی ہوئی عین سے گلا کیا۔ عین نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا چلو اب اندر چلتے ہیں، اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ احسان صاحب اس کے آنسو صاف کرنے کے بعد اسے اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے عباس صاحب بھی گھر کے اندر آ گئے۔ بیٹا آپ میرا انتظار ہی کر لیتی، بنا کسی کو گھر آنے بتائے ایسے گھر سے نکل جانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ مجھے جب اس گدھے نے بتایا تو میں نے 2 لگائیں اس کو اور تمہیں ڈھونڈنے نکل پڑا۔ عباس صاحب کو بھی اس سے یہی شکایت تھی۔ انکل میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور جرار نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں ان کے گھر واپس آنے سے پہلے وہاں سے نہ گئی تو وہ اپنی اور میری جان لے لیں گے، اس لیے میں وہاں سے آ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو کچھ ہو۔ یہ تمہارا ہی ظرف ہے بیٹا جو تم اب بھی اس کا بھلا چاہ رہی ہو، ورنہ وہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میرا بیٹا تمہاری قدر نہیں کر سکا، اس نے تمہیں اتنی تکلیف دی۔ میں نے اسے تمہارے ماضی کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ یہ سب جان کر کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا، کچھ نہ کچھ ضرور برا کرے گا، اور ہوا بھی ایسا۔ جب اسے پتہ چلا اس نے تمہیں گھر سے نکال دیا، میں سمجھتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ رہ کر بدل جائے گا، پر ایسا نہیں ہو پایا۔ میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی۔ عباس صاحب نے شرمندگی کے مارے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں انکل ایسا مت کریں، عین نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو علیحدہ کیا۔ میری قسمت میں یہ سب لکھا تھا، اس لیے یہ سب ہو گیا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا عین جس کی وجہ سے یہ سب ہوا؟ عین جو بھی سچ ہے وہی بتانا ہمیں، مجھے پتا ہے بات صرف یہی نہیں ہوگی جو ہمیں پتہ چلی ہے۔ جرار نے مجھے صرف یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس سے تمہارے نکاح والی بات چھپائی، اس لیے اس نے تمہیں گھر سے نکال دیا، پر بات کوئی اور بھی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ عین بتاؤ کیا بات ہوئی ہے، اور تمہیں میری قسم سب سچ سچ بتانا۔ عین کو خاموش پا کر عباس صاحب کے بعد احسان صاحب نے اس سے پوچھا تھا، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں ساری بات جاننے کے بعد کچھ برا نہیں کریں گے۔ عین نے ان دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ احسان صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ انکل آپ بھی۔ عباس صاحب کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر عین نے ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے وعدہ۔ آپ لوگ بیٹھے، میں ابھی آئی۔ عین اپنے کمرے میں گئی اور اپنا موبائل لے آئی جس میں اس کے ابارشن والی رپورٹ اور ریان اور اس کی تصویریں تھیں جو اس نے وہاں سے آنے سے پہلے لی تھیں۔ یہ دیکھیں۔ عین نے موبائل ان دونوں کے سامنے کیا۔ یہ تو رپورٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ تم نے ابارشن کروایا ہے آج ہی، اور ساتھ تمہاری اور ریان کی تصویر ہے۔ موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے احسان صاحب نے کہا تھا۔ جی یہ رپورٹ جھوٹی ہے، میں آج ریان کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی ابارشن کروانے نہیں بلکہ چیک اپ کروانے کے لیے۔ کس نے بنوائی ہے یہ جھوٹی رپورٹ؟ عباس صاحب نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا یہ سب، پر جرار نے مجھ سے کہا تھا کہ جو ماما نے مجھے بتایا وہ سب سچ نکلا۔ اتنا کہہ کر وہ عین خاموش ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے جرار کو تمہارے نکاح کے بارے میں جیا نے بتایا، اور یہ رپورٹ بھی یقیناً اس نے ہی بنوا کر جرار کو دکھائی ہوگی۔ جی۔ عین نے ان کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ یہی نہیں بلکہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے اس تصویر کو جرار کے سامنے جرار کو بتایا گیا ہے کہ میرے اور ریان کے درمیان غلط تعلقات ہیں اور میں نے اپنے بچے کی جان لی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ احسان صاحب نے روتی ہوئی عین کو اپنے ساتھ لگایا۔ جیا نے ایسا کیوں کیا؟ عباس صاحب کے سوال پر عین ان کو شروع دن سے جیا بیگم کے اپنے ساتھ رواں رکھے رویے کے بارے میں بتاتی چلی گئی، جس کو سن کر عباس صاحب بھڑک اٹھے تھے۔ میں ابھی اس سے جا کر پوچھتا ہوں کیوں اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، کیوں اپنے بیٹے کا گھر برباد کر دیا۔ مانتا ہوں وہ سنگ دل ہے، پر اتنی شفاق اور بے رحم بھی نکلے گی، مجھے اس سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ انکل نہیں پلیز آپ ان سے کچھ مت کہیے گا۔ عین نے باہر جاتے ہوئے عباس صاحب کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جانے سے روکا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کے بھی ساتھ برا ہو۔ آنٹی نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں نے ان کو معاف کیا۔ تم کیوں اتنی اچھی ہو؟ عباس صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر چوما۔ اب جو تم چاہو گی وہی ہوگا، عباس صاحب نے اس سے کہا تھا۔ ہاں بتاؤ تم کیا چاہتی ہو بیٹا؟ کب سے خاموش بیٹھے احسان صاحب نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ بھی عباس صاحب کے فیصلے سے متفق تھے۔ مجھے نہیں جانا واپس، میں اور نہیں سہ سکتی کوئی بھی دکھ۔ آپ کسی کو مت بتائیے گا کہ میں کہاں ہوں، مجھے اب صرف اپنے بچے کے لیے جینا ہے، میرے لیے میرا بچہ ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم کہاں ہو۔ اور کچھ نہیں؟ احسان صاحب کے پوچھنے پر عین نے نفی میں سر ہلایا۔ پر تم یہاں نہیں رہ سکتی،
جب سب کو تمہاری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سب ادھر ہی آئیں گے. تمہارے رہنے کا بندوبست میں صبح ہی کرتا ہوں اور ایک میڈ کا بھی بندوبست کرتا ہوں جو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہے گی. ٹھیک ہے؟ عباس صاحب نے اس سے پوچھا. جی. عین نے اس بات میں سر ہلایا. چلو بس اب اور نہیں رونا. سب بھول کر خود کو پرسکون اور خوش رکھنے کی کوشش کرو. ہم تمہارے ساتھ ہیں نا. اب تمہیں کوئی دکھ نہیں ملے گا انشاءاللہ. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. احسان صاحب نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا. ان دونوں نے وہ رات عین کے پاس ہی گزاری تھی. اگلی صبح اس کے رہنے اور میڈ کا بندوبست کر کے وہ کچھ دیر کے لیے گھر گئے تھے. عباس صاحب نے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنا اور جیا بیگم کا کمرہ الگ کیا تھا. انہیں اپنے کمرے سے نکال دیا تھا. جیا بیگم نے ان سے اپنا قصور پوچھنے کی کوشش کی پر عباس صاحب نے ان کو منہ لگانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور جرار کی طرف تو انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا. تھوڑی دیر گھر میں گزار کر وہ عین کے پاس چلے گئے تھے. دوسری طرف احسان صاحب جیسے ہی گھر پہنچے انہیں اپنی ناراض بیٹھی بیگم کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ احسان صاحب انہیں میسج کرنا بھول گئے تھے. انہوں نے بڑی مشکل سے جھوٹی کہانی سنا کر انہیں منایا تھا. کچھ دیر گھر گزار کر انہوں نے ہاسپٹل کا رخ کیا تھا اور عین کی رپورٹ کے بارے میں پتہ کروانے کی کوشش کی تھی. جلد ہی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اسی ڈاکٹر نے عین کی جھوٹی رپورٹ بنائی تھی جس سے وہ اپنا چیک اپ کرواتی تھی اور رپورٹ بھی جیا بیگم کے کہنے پر بنوائی گئی تھی. انہوں نے کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے عین کو بتانا ضروری سمجھا تھا اس لیے وہ اب عین کے پاس فلیٹ میں موجود تھے. وہاں عباس صاحب پہلے سے موجود تھے. عین کو وہ ساری بات بتا چکے تھے. اب بتاؤ کیا کرنا ہے اس کا؟ احسان صاحب نے اس سے پوچھا تھا. اب بتاؤ کیا کرنا ہے اس کا؟ احسان صاحب نے اس سے پوچھا تھا. میں خود اس سے بات کروں گی. آپ مجھے ہاسپٹل لے چلیں اور آپ دونوں میری وجہ سے اپنے کام کا حرج مت کریں. آپ لوگ اب کیا روز سارا دن میرے پاس ہی گزاریں گے؟ آپ دونوں کی غیر موجودگی پر سب کو شک ہوگا. آپ میرے پاس کم ہی آیا کریں. میں نہیں چاہتی کہ کسی کو میرے بارے میں پتہ چلے. ویسے بھی میرے پاس یہاں میڈ ہے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. کہ تو تم ٹھیک رہی ہو پر ہمیں بھی تمہاری طرف سے ٹینشن لگی رہی ہے. احسان صاحب بولے تھے. تو آپ لوگ مجھ سے فون پر بات کر لیا کریں. یہ میرا دوسرا نمبر ہے. میں اپنا پہلا والا نمبر بند کر رہی ہوں. عین نے اپنا نیا نمبر ان دونوں کو دیا تھا جو انہوں نے اپنے موبائل میں عین کے نام کے بجائے کلائنٹ کے نام سے سیو کر لیا تھا. یہ اچھا کیا تم نے. ابھی تو کسی کو بھی تمہارے اور جرار کے درمیان ہوئی علیحدگی کے بارے میں نہیں پتہ. جب بھی پتہ چلا وہ تمہارے نمبر سے تمہیں ٹریس کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. اب کی بار عباس صاحب بولے تھے. عباس صاحب اپنے آفس چلے گئے تھے اور عین احسان صاحب کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی. اب وہ اس ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھی. ارے عین تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں پر تم نے تو پوری کوشش کی تھی مجھے دکھی کرنے کی. میں ہر حال میں تمہیں مطمئن ہی نظر آؤں گی. میں نے کیا کیا ہے؟ سامنے موجود اس کی کلیگ کی زبان لڑکھڑائی تھی. تم نے جعلی رپورٹ بنا کر میری ساس کو دی اور انہوں نے وہ رپورٹ میرے شوہر کو دی اور میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا. تمہاری وجہ سے ایک معصوم کی جان اپنے باپ سے محروم ہو گئی اور اب بھی پوچھ رہی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ سب تمہارا ہی کیا تھرا ہے. کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں نے تو کبھی تمہارا برا نہیں چاہا. پھر تم نے میرے ساتھ کیوں کیا؟ تمہاری وجہ سے میں ہمیشہ سیکنڈ پوزیشن پر رہی. اسکول، کالج، یونی اور اب ہاسپٹل میں بھی ہر کوئی تمہارے گن گاتا ہے. تمہاری وجہ سے ہر کوئی مجھے اگنور کر دیتا ہے. حالانکہ میں بھی تمہاری طرح خوبصورت اور لائق ہوں پر ہر کسی کو تمہاری ہی خوبیاں دکھائی دیتی ہیں. میری کوئی خوبی اور اچھائی کسی کو نظر ہی نہیں آتی. تمہارے ساتھ جو بھی ہوا بالکل اچھا ہوا. تمہاری وجہ سے میں خوش نہیں رہ سکی تو میں کیوں تمہیں خوش رہنے دیتی؟ مجھے موقع ملا تمہیں نیچے دکھانے کا اور میں نے اس موقع کا فوراً فائدہ اٹھایا. وہ اپنے دل کا سارا زہر اس کے سامنے نکال چکی تھی. اگر تمہیں مجھ سے یہ شکایت تھی تو تم مجھے پہلے بتا دیتی. میں تمہارے راستے سے کب کی ہٹ گئی ہوتی. تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. چلو جو بھی ہوا اس میں اللہ کی مرضی تھی. میری قسمت میں یہی لکھا تھا. میں نے تمہیں معاف کیا اور وعدہ کرتی ہوں اب کبھی بھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا. چلتی ہوں. اللہ کرے تم جہاں بھی رہو خوش رہو. عین اپنے درد کو اپنے ہی اندر چھپائے چہرے پر مسکراہٹ لیے وہاں سے چلی گئی اور پیچھے وہ ڈاکٹر اپنے اتنے برے فعل پر عین کا اسے بنا کچھ کہے چلے جانا اور اسے جاتے جاتے دعا دینا اسے شرمندگی اور ندامت میں مبتلا کر گیا تھا. جرار کہاں گم ہو تم؟ کتنے دن ہو گئے تم ملے ہی نہیں اور نہ ہی میری کال اٹینڈ کر رہے ہو. جرار آج آفس آیا ہوا تھا. کچھ نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا. جرار کا لہجہ اسے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا. کچھ غلط ہوا ہے جرار؟ معاذ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. نہیں کچھ بھی تو نہیں ہوا. تم یہ چھوڑو، بتاؤ تمہارا بزنس کیسا جا رہا ہے؟ جرار بات بدلنے کی کوشش مت کرو. جو بات ہے وہ مجھے بتاؤ. معاذ بھی اس کا ہی دوست تھا. وہ اسے اور اس کے ہر رویے کو اچھی طرح جانتا تھا. میں نے عین کو گھر سے نکال دیا. کیا؟
اس کی بات سن کر ماس اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو جرار، ایسا کیوں کیا تم نے؟ ماس کے پوچھنے پر وہ اسے ہر بات بتاتا چلا گیا۔ تم جیسا بے وقوف اور جذباتی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بھابھی کو نہیں پتا تھا کہ تمہیں ان کے نکاح کے بارے میں نہیں پتا ہے۔ مجھے بھی کچھ دن پہلے ماریہ سے پتہ چلا ہے۔ پھر میں نے انکل سے بات کی تو انکل نے مجھے بتایا کہ وہ سب جانتے ہیں اور انہوں نے ہی تمہیں بتانے سے سب کو منع کیا ہوا ہے۔ اس میں بھابھی کا تو قصور تھا ہی نہیں۔ ان کا پہلا نکاح ان کی چھوٹی سی عمر میں ان کی کزن سے کروایا گیا تھا جن سے بھابھی کا نکاح ہوا تھا۔ ان کی رخصتی سے پہلے ہی پلین کریش کے حادثے میں وفات ہو گئی۔ اور احسان انکل کے بڑے بیٹے ریان سے ان کا دوسرا نکاح ہوا تھا۔ رخصتی سے پہلے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر انکل عباس نے سب جانتے ہوئے بھی انکل بابر سے تمہارے لیے بھابھی کا ہاتھ مانگا اور اس طرح وہ تمہاری زندگی میں آئیں۔ تم تو خوش قسمت ہو جو تمہارے حصے میں اتنی اچھی اور نیک بیوی آئی ہے، ورنہ جیسے تمہاری عادتیں اور نیچر ہیں تمہیں تو کوئی لڑکی نہیں ملنی تھی۔ اور ریان اور بھابھی رضائی بہن بھائی ہیں، یہ بات بھی تمہیں نہیں پتہ۔ تم تو اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تم نے ان کے مقدس رشتے کو لے کر شک کیا۔ سوچو ان پر کیا گزری ہوگی۔ اور ایک اور کمال جو جرار صاحب کر بیٹھے ہیں وہ ہے ان سے یہ سوال کرنا کہ وہ ہاسپٹل گئی ہیں کہ نہیں۔ یہ پوچھا ہی نہیں گیا کیوں گئی ہیں۔ اگر یہ پوچھ لیتے تو یقیناً اس کا جواب بھی تمہیں وہیں ملتا جو سچ ہے۔ تم نے تو یقیناً ان کی کوئی بات بھی نہیں سنی ہوگی، اپنی سنا کر منہ اٹھا کر چل دیے ہوں گے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ معاذ نے اسے گھورا۔ ہاں ایسا ہی ہے، چرار نے اعتراف کیا۔ اب بیٹھے رہو اکیلے، جیو اپنی زندگی جیسے جینا چاہتے ہو۔ اب تو تم آزاد ہو، جو دل کرتا ہے کرو۔ میں جا رہا ہوں یہاں سے، اگر تھوڑی دیر اور یہاں رہا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ معاذ وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے جرار معاذ کی کئی باتیں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ معاذ کی باتیں اس کی عقل پر پڑے پردے ہٹانے میں بہت مدد کی تھی۔ وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ عشاء کی نماز ادا کر کے جیسے ہی بیڈ پر لیٹی تھی، پیٹ میں ہوتے درد نے اس کا بیٹھنا محال کر دیا تھا۔ کیا ہوا بی بی جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میڈ نے عین کو کراہتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، تم مجھے میڈیسن دو میری جلدی۔ میڈ نے جلدی جلدی اس کی میڈیسن نکال کر اسے دی تھی۔ بی بی جی ہاسپٹل چلتے ہیں، صاحب جی کو فون کروں؟ نہیں رہنے دو، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا درد، اب میں پہلے سے کچھ بہتر ہوں۔ عین نے لیٹتے ہوئے اسے کسی کو بھی بلانے سے منع کیا تھا۔ تم جاؤ دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد عین بولی تھی، اب اس کے درد میں کچھ کمی ہوئی تھی۔ پر بی بی آپ کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ نہ کرے دوبارہ کچھ ہو گیا تو؟ ضرورت ہوئی تو میں تمہیں بلا لوں گی، ویسے بھی اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس وقت صرف تنہائی چاہتی تھی۔ جی اچھا۔ ملازمت سر ہلاتی ہوئی کمرے سے چلی گئی ریان بیڈ سے اٹھ کر الماری سے تصویر نکال کر بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ بہت ہی برے ہیں آپ۔ تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ تصویر میں موجود شخص سے شکوہ کر گئی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی اور درد بھی ہو رہا ہے۔ مجھے ضرورت ہے اس وقت آپ کی، پر آپ نے مجھے اپنے سے دور کر دیا ہے۔ بتائیں اب میں کروں کیا کروں؟ کس کے پاس جاؤں؟ وہ روتے ہوئے تصویر سینے سے لگائے لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسی طرح تصویر سینے سے لگائے نیند کی وادی میں گم ہو گئی تھی۔ انسان دکھ نہیں دیتے، ان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ جب کسی رشتے میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو انسان عمر بھر کا تعلق بھی ایک پل میں توڑ دیتا ہے۔ انسان بہت جلد باز ہے رشتوں کو توڑ دینے، کسی کو جج کرنے میں، کسی کو چھوڑ دینے میں۔ ایسے لوگوں کو شاید صرف اپنی انا پیاری ہوتی ہے، کبھی کسی رشتے میں جھکنا پسند نہیں کرتے۔ یہ تکلیف ہمیں اللہ سے جڑنے میں مدد دیتی ہے۔ رب ہمیں ان اپنوں کے ذریعے ہی توڑتا ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ رب کے علاوہ کوئی بھی بہترین غمگسار نہیں، کوئی بھی مخلص نہیں، سب افسانے ہیں، بس خدا کی ذات سچی ہے۔ لیکن ہم پھر بھی انہیں دنیاوی سہاروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بھاگ بھاگ کر آخر تھک جاتے ہیں۔ جب حاصل کچھ نہیں ہوتا تو اللہ کے آگے ہی جھک جاتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اب بول میرے بندے، کون ہے تیرا میرے سوا؟ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ان رشتوں سے واقف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے قریبی رشتوں کے ٹوٹ جانے کا دکھ رہ جاتا ہے، اور وہ ٹوٹا ہوا دل انسان نہیں اللہ جوڑ دیتا ہے، کیونکہ زخموں پر مرہم لگانے والا صرف ہمارا رب ہے۔ ہم پہلے سے مضبوط بن جاتے ہیں، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا کی اصلیت دکھا کر اپنی ذات سے جوڑ دیتا ہے۔ اوپر والا کبھی نہ کبھی عین کے زخم بھی بھر ہی دے گا۔ ابھی اس کا زخم تازہ تھا، اس لیے وہ اس وقت بہت تکلیف میں تھی۔ وقت کے ساتھ اس کے درد میں کمی ہو ہی جانی تھی، پر یہ درد رہے گا ضرور، کیونکہ دل کا درد اور محبت کے لگائے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ یہ انسان کو ساری عمر تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں۔ جرار جب گھر پہنچا تو اس کا سامنا غصے سے بھرے عباس صاحب سے ہوا۔ آ گئے صاحبزادے، بڑی جلدی آئے ہو۔ انہوں نے اس کے دیر سے آنے پر طنز کیا تھا۔ وہ معاذ کے جانے کے بعد سے سڑکوں کی خاک چھانتا رہا تھا۔ اسے معاذ کی باتیں سوچ سوچ کر کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ مجھے اب فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کرتے ہو اور کدھر جاتے ہو،
میری طرف سے تم جو مرضی کرتے پھرو، میں تو بس تمہیں کچھ دکھانے کے لیے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لو پکڑو موبائل اور دیکھو۔ انہوں نے سر جھکائے کھڑے جرار کے سامنے اپنا موبائل کیا۔ جیسے جیسے وہ موبائل پر چلتی ویڈیو دیکھ رہا تھا ویسے ویسے ہی اسے خود پر اور اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ جو وہ سمجھتا رہا تھا ایسا کچھ تھا ہی نہیں، عین کی رپورٹس جعلی تھیں۔ ویڈیو میں عین کی ڈاکٹر احسان صاحب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی۔ اب پتہ چلا تم نے اس بیچاری پر کتنے گھٹیا الزامات لگائے ہیں اور اس معصوم کو گھر سے بھی نکال دیا۔ جاؤ پوچھو اپنی ماں سے اس نے ایسا کیوں کیا تمہارے ساتھ۔ جرار جو پہلے ہی ماس کی باتیں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، یہ سب دیکھنے اور سننے کے بعد وہ اپنا سر پکڑ کر چیخنے لگا اور لاؤنج میں موجود ہر چیز تہس نہس کرتی تھی۔ لاؤنج میں ہوتے شور کی آواز سن کر جیا بیگم بھی اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی۔ رات کا ٹائم تھا، سارے ملازم اپنے اپنے کوارٹرز میں تھے۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو پتہ نہیں کون سا تماشا لگنا تھا۔ عباس صاحب آرام سے سائڈ پر کھڑے جرار کا پاگل پن دیکھ رہے تھے۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر انہیں ذرا بھی تکلیف یا دکھ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ کیوں آپ نے کیا وہ سب؟ کیوں کیا عین کے خلاف مجھے؟ کیوں ہر بات کو جھوٹ بنا کر میرے سامنے پیش کیا؟ کیوں؟ وہ ان کے سامنے کھڑا چیخ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جرار کے جلال کو دیکھ کر لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ جھوٹ نہیں، سچ بتائیں۔ جرار نے ہاتھ میں پکڑا آواز اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا جو جیا بیگم کے قدموں میں گرتے ہی چور چور ہو گیا تھا۔ بتائیں کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ بتائیں، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، وہ میری مرضی کے خلاف یہاں آئی تھی، وہ تمہارے قابل نہیں تھی، تمہارے لیے میں اپنی پسند… بس کچھ مت کہیں۔ جرار نے ان کی بات درمیان میں کاٹی تھی۔ وہ میرے قابل ہے یا نہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق میں نے نہ آپ کو کل دیا تھا اور نہ ہی آج دوں گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو وارن کیا تھا کہ اب آپ عین کے ساتھ کچھ نہیں کریں گی، پر آپ پھر بھی باز نہیں آئی نا۔ میں جا رہا ہوں اس گھر کو آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر، مجھے نہیں رہنا اس گھر میں۔ وہ باہر کی طرف بڑھ گئے۔ رک جاؤ جرار، پہلے میری بات سن لو۔ جرار کی چلتے قدم ان کے کہنے پر رک گئے تھے۔ جو تم دونوں نے کیا ہے، دل تو کر رہا ہے کہ تم دونوں کو وہ سزا دوں کہ تم دونوں ہمیشہ یاد رکھو۔ تم دونوں کو بھی اس معصوم کی طرح گھر سے بے گھر کر دینا چاہیے۔ تم لوگوں نے جو بھی عین کے ساتھ کیا ہے وہ مجھے سب معلوم ہے، پر خاموش اس وجہ سے رہا کیونکہ مجھ سے عین نے وعدہ لیا تھا کہ میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تم لوگوں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی وہ تم لوگوں کا بھلا ہی چاہتی ہے۔ تم لوگ ایک معصوم اور مظلوم بچی پر ظلم کیا ہے، اللہ تم لوگوں کو تمہارے کیے کی سزا ضرور دے گا۔ اب میری طرف سے تم دونوں بھاڑ میں جاؤ، مجھے تم دونوں کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ عباس صاحب اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ جرار رکو، بات تو سنو میری۔ جیا بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی پر جرار بنا ان کی سنے اپنی گاڑی لے کر گھر سے چلا گیا۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ ان کا بیٹا اور شوہر دونوں ان کی طرف سے منہ موڑ گئے تھے۔ یہ سب ان کی اپنی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ عین کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتی، نہ اس کے ساتھ برا کرتی، نہ ہی ان کے ساتھ برا ہوتا۔ جس بیٹے کے لیے انہوں نے اتنا کچھ برا کیا، عین کو تکلیفیں دیں، ان کا وہی بیٹا ان کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اتنے گھر میں اکیلی رہ گئی تھی، شوہر ان کو منہ لگانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کی اکڑ نہیں گئی تھی۔ ان کے خیال میں جو بھی ہوا تھا ٹھیک ہی ہوا تھا، اور جرار بھی جلد ہی واپس لوٹ آئے گا۔ اب پتہ نہیں ان کے ساتھ اور اس بکھرے ہوئے گھرانے کے ساتھ آگے جا کر کیا ہونا باقی تھا۔ عباس انکل کیوں نہیں آیا آج؟ احسان صاحب کو اکیلے پا کر عین نے ان سے پوچھا۔ احسان صاحب اور عباس صاحب دونوں صبح گھر سے نکل کر اس کے پاس جاتے تھے، پھر اپنے اپنے کام پر جاتے تھے، پر آج عباس صاحب نہیں آئے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آیا، ابھی فون کر کے پوچھ لیتے ہیں، احسان صاحب نے کہتے ہوئے عباس صاحب کو کال ملائی۔ کچھ دیر بعد دوسری طرف سے کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ عباس، کہاں ہو تم؟ کیا؟ کب ہوا؟ کہاں ہو تم اس وقت؟ دوسری طرف سے جو کہا گیا وہ احسان صاحب کو پریشان کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ احسان صاحب نے کال کاٹ کر موبائل پاکٹ میں رکھا۔ کیا ہوا انکل، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ کیا کہا عباس انکل نے؟ جرار کا رات ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بھی میرے ہاسپٹل میں ہے، عباس بھی وہیں ہے، مجھے بھی جانا ہے آپ کے ساتھ پلیز۔ عین نے روتے ہوئے ان کی منت کی۔ پر بیٹا تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، میں ان کو بتا چکی تھی کہ رات کو عین کی طبیعت کتنی خراب تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے جانا ہے، پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، مجھے ان کو دیکھنا ہے، پلیز مجھے لے جائیں ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، ہم ابھی چلتے ہیں۔ اس کے آنسو صاف کر کے اسے اپنے ساتھ لگائے وہ باہر کی طرف بڑھ گئے۔ رات میں اسے لیے اسی لیے تکلیف میں تھی کیونکہ وہ بھی تکلیف میں تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، اللہ میاں پلیز ان کو کچھ نہ ہو۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی روتے ہوئے اللہ سے جرار کی سلامتی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ جرار نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا تھا پر وہ جرار کی تکلیف کا سن کر تڑپ اٹھی تھی۔
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک